اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر قادیانی لابی بہت زیادہ متحرک ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں حامد میر نے افواج پاکستان کے خلاف بکواس کی، اب پرسوں سے جو ایک نام نہاد صحافی ہیں سمیع ابراہیم، انہوں نے شہزاد اکبر کی سپورٹ میں بڑا دھویں دھار قسم کا پروگرام کیا ہے، بڑے دلائل دیے ہیں، آئین پاکستان کے حوالے دیے ہیں، قرآن مجید کے حوالے دیے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب، ہم سمجھتے تھے کہ آپ جو ہے بہت ایماندار صحافی ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کی خبریں آپ نے بڑی دلیری کے ساتھ پہنچائی، تو ہم سمجھ بیٹھے کہ آپ جو ہے انتہائی سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے یہ خیالات جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے۔ آپ تو قادیانیوں کے ایجنٹ نکلے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اب آپ نے جس قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، تو دین میں جبر نہیں ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جبر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ اسلام سے باہر ہیں، کہ ہم ان پہ زبردستی کریں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو یہ جو ہے جبر نہیں ہے۔ جب کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے نماز پڑھوں گا اور روزہ نہیں رکھوں گا، میں تو زکوٰۃ دوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھوں گا، میں توحید کا تو اقرار کروں گا اور رسالت کا اقرار نہیں کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اس میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں مانی جائیں اور کچھ نہ مانی جائیں۔ تو اس کلام کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا منکر کافر تھا، ہے اور رہے گا۔ تو یہ ہو گئی قرآن مجید کی بات۔ اس کے بعد جو آپ نے حوالے دی ہیں، آئین پاکستان یہ کہتا ہے، آئین پاکستان وہ کہتا ہے، تو جناب اپنے دماغ کا علاج کروائیں اور آپ اپنی جو اطلاعات ہیں ان کو درست فرمائیں کہ قادیانی جو ہیں آئین پاکستان کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کو بلا تفریق جو ہے وہ کافر سمجھتے ہیں، اور آئین پاکستان جو ہے ان کو کافر کہتا ہے، ان کو غیر مسلم کہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کافر نہیں تسلیم کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے۔ یہ جو چیز آپ نوٹ فرما لیں، اس کے بعد اس چیز کے قرآن مجید کے حوالوں کے بعد اور آئین پاکستان کی اس حوالے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ پاکستان میں سے، چاہے وہ کوئی صحافی ہو، کوئی حکومتی وزیر ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے صدر پاکستان ہو، وہ قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو آپ جو ہے اپنے ایمان کی فکر کریں اور توبہ و استغفار کریں۔
باقی جو الزام آپ نے لگایا ہے کہ قادیانیوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تو کچھ حوالے دے دیں کہ بھئی کہاں جو ہے ہم لوگوں نے قتل کی ہے، ہم لوگوں نے قادیانیوں کو مارا ہے۔ جس چیز کو آپ آزادی اظہار رائے کا نام دیتے، ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہماری نظروں میں قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے اور رہے گا۔ اس میں جو ہے کوئی دوسری بات نہیں ہے، کسی قسم کے شک و شبہ سے بالا تر۔ ابھی جو ان کو معصوم احمدی ہم ہیں، کیوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے۔ قادیانی جو آئین پاکستان کی روح سے اپنے آپ کو قادیانی یا مرزئی لاہوری تو کہلوا سکتے ہیں، احمدی بھی نہیں کہلوا سکتے۔ آپ نے جس طرح کہا نا احمدی، آپ جو ہے آپ کا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ نہ تو احمدی جو ہے اپنے آپ کو کہلوا سکتے ہیں مرزئی، نہ ہی کوئی دوسرا انہیں احمدی مسلم کہہ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسے گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ اقلیت کی جو کاؤنٹنگ ہے، جو گنتی ہے، اس میں بھی شمار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ایک تو غیر مسلم مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ مذہب یا دین نہیں ہے۔ قادیانیت انگریز کا لگایا ہوا ایک فتنہ ہے، یہ دین یا مذہب نہیں ہے۔ مذہب جو ہے وہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، تو اس کے بعد جو ہندو مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، پارسی ہیں، سکھ ہیں، یہ مذاہب ہیں۔ یہ تو جو ہے ایک فتنہ ہے جو انگریز کی طرف سے کھڑا کیا گیا۔ تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ختم نبوت کے جو منکر ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ احمدی مسلم ہیں؟ آپ ایسا کہنے سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، پتہ نہیں آپ نے کوئی پیسے لیے ہیں، کوئی فنڈز ملے ہیں قادیانیوں کی طرف سے یا کسی غیر ملکی جو ایجنسیاں ہیں ان کی طرف سے، کہ آپ کا لب و لہجہ جو ہے وہ بدل گیا ہے، ورنہ تاریخ جو ہے پچھلے 100 سال کی، تو اس میں یہ چیزیں روز روشن کی طرف عیاں ہیں۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 100 سالوں میں مسلمان علماء نے اس فتنے کے خلاف کیا کیا کاوشیں کی ہیں۔ اب آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے تو آپ اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ظلم ہو گیا، یہ ہے، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ شہزاد اکبر نام کا جو قادیانی جس کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کسی طریقے سے بھی اس عہدے پر نہیں رہ سکتا۔ قادیانیوں کا جو ہے یہ اقلیت کے شمار میں بھی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ گروپ ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو آپ کو یاد ہو نہ ہو، آپ نے کہا جی قائد اعظم کی تقریر، تو قائد اعظم کا جنازہ جو ہے، ظفر اللہ جو وزیر خارجہ تھا قادیانی، اس نے نہیں پڑھا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا یوں سمجھ لو کہ ایک مسلمان نے ایک کافر کا جنازہ نہیں پڑھا، یا ایک کافر نے ایک مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تو اندازہ کر لیجئے، پتہ نہیں آپ جو ہے کس دنیا میں رہتے ہیں۔ ویسے تو آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، حامد میر بھی بڑے دعوے کرتا تھا، ریسرچ کے، تحقیق کے، خبروں کے، سورسز کے، تو ادھر پتہ نہیں آپ کی عقل جو ہے وہ کہاں گم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے کہ کون جو ہے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے اور کون جو ہے وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس رسالت سے غداری کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنے ایمان پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور آپ جو ہے غداروں کی قطار میں جا شامل ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اندر کا جو گند ہے، اندر کی جو غلاظت ہے، جو خباثت ہے، وہ منہ کے راستے، زبان کے راستے باہر آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے اپنا خب سے باطن دکھا دیا ہے، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ قادیانی جو ہیں وہ قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے، اور دوسری بات یہ قرآن پر تو ان کا کوئی حق بھی نہیں۔ قرآن مجید جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے،
قرآن مجید ہمارا ہے، قادیانی اور مرزائی فلاں ٹیر کسی کا نہیں ہے۔ آئین پاکستان کو بھی قادیانی نہیں مانتے۔ آپ کون سا جو ہے ہم کس طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کون سا ان کا رائٹ ہے؟ کوئی رائٹ نہیں ہے۔ رائٹ، حق، حقوق اس کے ہوتے ہیں جو کسی کاؤنٹنگ میں آتا ہو، یا تو وہ اقلیت میں شمار ہوتا ہو یا مسلمانوں میں شمار ہوتا ہو۔ جتنے بھی غیر مسلم مینارٹی کے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ ذمہ ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ قادیانی جو ہیں یہ کسی شمار میں نہیں آتے، یہ کتوں سے بھی بدتر ہیں، یہ خنزیروں سے بھی بدتر ہیں، یہ کائنات کے غلیظ ترین کافر ہیں، اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے دماغ کا علاج کرائیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔